ربنا أعلاك قدر. اللہ نے آپ کو چن لیا ہے جس کی ساتھ خاص وجہ اور نشانیاں. السلام علیکم دوستو. کبھی ناگواریاں انسان کو افسردہ کر دیتی ہے، لیکن ہم انجان ہوتے ہیں کہ ان ناگواریوں کے پیچھے تمہارے رب کی کیا حکمت پوشیدہ ہے. جان رکھو تمہارے رب کی طرف سے یہ غیر معمولی حالات تمہاری روحانی اور جسمانی ترقی کے لیے ہوتی ہے. تمہیں کیا پتا تمہارے رب نے تمہیں چن لیا ہو اور تمہارا انتخاب کوئی اہم مقصد کے تحت کر لیا ہو، کیونکہ یہ آزمائش اور صبر اور انتظار برداشت انسان کو اندر سے قوت دے کر ایمانی طاقت کو بڑھا دیتی ہے، جو زندگی کے تمام مراحل میں انسان کو جینا سکھا دیتی ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم ان نشانیوں اور اشاروں پر بات کریں گے جن کے وجود میں آنے سے ہر مشکل راستے آسان ہو جاتے ہیں اور تمہارے رب کی حمایت اور مدد ساتھ ہو جاتی ہے. جب آپ انہیں سنو گے تو یقیناً اپنے تجربے پر غور کرتے ہوئے اپنے غیر معمولی سفر کو پہچان جائیں گے. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، نیک عمل کیے، یہی بہترین ہیں اور بہترین بدلہ پانے والے ہیں. جان رکھو آپ ان نشانیوں کو سن کر قیاس لگا سکتے ہیں کہ آپ اس ناگواریوں میں کہاں پر کھڑے ہیں. جان رکھو جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہوتا ہے، پسند کر لیا ہوتا ہے، ان کی پہلی اور واضح نشانی یہ ہے کہ آپ کے دل سے ہر وقت اپنے رب کی موجودگی کا احساس زندہ ہوتا ہے. فرمایا گیا جو اپنے رب کو یاد رکھتا ہے وہ انہیں یاد رکھا جاتا ہے. جان رکھو آپ کے رب کی یاد تمہیں ہر وقت اپنے رب کے ساتھ وفا اور گناہوں کی دلدل میں گرنے سے روکے رکھتی ہے. ہر جگہ ہر وقت اپنے رب کی موجود ہونے کا احساس دلاتی ہے، کیونکہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا سفر ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. رب کی موجودگی کا احساس زندگی کو جینا سکھا دیتا ہے. جان لو اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی دوسری خاص نشانی جو ہمیں وقت دوسروں کی مدد کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ تمہارا رب الرحمن الرحیم ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. جان رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحم دل اور سخی تھے اور ہر وقت ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. آپ نے ہم غلاموں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دی ہے. فرمایا تم لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو. جان رکھو جو لوگ چنے جاتے ہیں نا، وہ دوسروں کی مدد کرنے کی دل سے محبت اپنے اندر رکھتے ہیں. وہ دوسروں کی مدد کرنے کی فطری خواہش اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، چاہے وہ صدقہ دینا ہو یا چاہے کسی کو مشورہ دینا ہو یا کسی کو مشکل لمحے میں کسی کا ساتھ دینا ہو. وہ چاہے وقتی طور پر ہی صحیح دوسروں کے لیے سکون اور حمایت کا ذریعہ بننے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. جان رکھو اللہ جن کو چن لیتا ہے نا، اس کی تیسری خاص نشانی وہ ہے کہ وہ اپنے معاملے رب کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی خدمت کرتے ہیں. وہ لوگ اللہ کے انعام کے سوا کوئی معاوضہ نہیں چاہتے. یہ نیت کا خالص ہونا اس بات کی نشانی اور دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم اور مشکلوں کا خیال کرتے ہیں، قیدیوں کو رہائی دلواتے ہیں اور صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے. جان رکھو جو لوگ اللہ کی طرف سے چنے جاتے ہیں، منتخب کیے جاتے ہیں، اس کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ آزمائش انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے، پھر نیک لوگوں پر، پھر ان لوگوں پر جو ان کی پیروی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خود کو بہت سی آزمائش اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے پاتے ہیں نا، تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے آپ کو منتخب لوگوں کے اندر چن لیا ہو
جان لو یہ آزمائش سزا نہیں ہوتی بلکہ روحانی ترقی کے موقع ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے دل کو پاک کرنے کے لیے، آپ کے صبر کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ پر آپ کے یقین کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ امتحان، یہ چیلنج جن کا آپ سامنا کر رہے ہوتے ہیں نا، چاہے وہ معمولی نقصان ہو یا کوئی ذاتی نقصان ہو، چاہے صحت کا مسئلہ ہو، چاہے اللہ کی طرف رجوع کرنے اور دعا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ان امتحانات کے ذریعے آپ کا ایمان صاف ہوتا ہے، آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ حقیقتی طاقت اللہ کی حکمت اور منصوبے پر بھروسہ کرنے میں ہی ہے۔ جان رکھو اللہ کے چنے ہوئے خاص لوگوں کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ اللہ ان کو فراست ایمانی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسے دل کی نکاسی کرتے ہیں جو ایمان سے جڑا ہوا ہو، اللہ کی رحمت اور انصاف کے اوپر پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ، جو صحیح اور جو غلط اس کو پوری طرح سمجھنے کی وہ شعور رکھتا ہے۔ یہ ایک بلند صفات ہے جو آپ کے فیصلوں، آپ کے اعمال کی رہنمائی کرتی ہے اور اکثر آپ کو اسلامی اقتدار کے مطابق انتخاب کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ بصیرت محض ایک اندرونی احساس نہیں ہے بلکہ آپ کے ایمان، اللہ کی طرف رہنمائی پر انحصار کا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب آپ مشکلوں فیصلوں میں یا اخلاقی مسائل کا سامنا کرتے ہیں نا، تو آپ کا دل فطری طور پر اس راستے کی طرف مائل ہوتا ہے جو اللہ کو خوش کرنے والا ہوتا ہے۔ یہی روحانی وجوہات آپ کو گناہوں کے اعمال سے بچانے میں اور سیدھے راستے پر قائم رہنے میں مدد دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے۔ اگر کچھ آپ کے روحانی اصولوں کے خلاف ہو جاتا ہے نا، تو آپ کو اندرونی بے چینی محسوس ہوتی ہے جو آپ کو اپنے انتخاب پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ بلند شعور آپ کو اللہ کی طرف سے ملنے والے لطیف اشاروں کی پہچان کروانے میں مدد کرتا ہے، جس سے آپ کی دعا کے قبول ہونے یا آپ کی زندگی میں ہونے والے واقعات جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ صحیح راستے پر ہیں۔ آپ کا روحانی بصیرت کے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو عبادت میں، دعا میں، غور و فکر کے ذریعے گہرا کرنے کے ساتھ تیز ہوتی جاتی ہے۔ یہ اندرونی رہنمائی یہ ایک طاقتور اشارہ ہے کہ آپ منتخب لوگوں میں سے ہو جو اللہ کی طرف سے خاص طور پر ایک بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے پسند کر لیے گئے ہو۔ جان رکھو اللہ جن لوگوں کو چن لیتا ہے نا، کچھ خاص مقصد کے لیے، ان کی 6ویں نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل میں علم الہی کی طلب ہوتی ہے، کیونکہ یہ سچائی اور سمجھ بوجھ کی تلاش میں دنیاوی خواہشوں سے نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے کی گہری روحانی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جب آپ کا دل علم الہی کی طرف مائل ہوتا ہے نا، تو یہ اللہ کے فضل کی ایک خاص علامت ہوتی ہے، کیونکہ علم الہی کے ذریعے حقیقی ایمان اور سمجھ بوجھ حاصل ہوتی ہے۔ علم کی تلاش آپ کو عاجزی کی طرف لے کر چلتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ علم کو سیکھتے جاتے ہیں نا، اتنا ہی اللہ آپ کو حکمت اور بصیرت اور کم علمی کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ یہ آپ کو روحانی طور پر آگے بڑھنے، اللہ کے ساتھ تعلق کو گہرا کرنے کی حقیقت والا راستہ دکھاتا ہے۔ جان رکھو اللہ جن بندوں کو چن لیتا ہے نا، اس کی 7ویں نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں سے محبت اور ہمدردی کے لیے اس کا دل تڑپتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ مومن کی مثال ان کی باہمی محبت ہمدردی کی ایسی ہے جیسے ایک جسم ہے۔ جب جسم کا ایک حصہ درد محسوس کرتا ہے نا، تو پورے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے۔ اور اللہ کے منتخب کیے ہوئے چنے ہوئے خاص بندوں کی 8ویں نشانی
نشانی یہ ہے وہ مخلص ہو کر کام کرتے ہیں، نہ ان کو کسی سے کوئی امید ہوتی ہے، نہ کسی سے کوئی تمنا ہوتی ہے تو کوئی ان کی واہ واہ کرے، انہیں تو صرف اپنے رب سے کھیر لینا ہوتا ہے، انہیں تو صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ دوستو، ہم آپ سبھی بہن بھائیوں کے لیے دل سے دعائیں ضرور کرتے ہیں، اللہ آپ کے ہر لائن کے مسائل کو حل فرمائے، زندگی میں خوب خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ آپ کو اپنے چنے ہوئے بندوں کے اندر شامل فرمائے اور ہر مشکلی پریشانی میں آپ کی مدد فرمائیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور کمنٹ کی آپ سے گزارش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی شانو آپ سے خوش اور راضی ہو، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔